الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شب برأت کی فضیلت احادیث کی متعدد کتابوں سے ثابت ہے، اور وہ احادیث متعدد طرق سے متعدد راویوں سے بیان کی گئی ہیں۔ شب برأت میں مسلمانوں کا معمول ہے کہ مسلمان رات بھر مسجدوں میں، اپنے گھروں میں نوافل میں مشغول رہتے ہیں، تلاوت قرآن پاک، درود شریف، استغفار، تسبیح و تحلیل میں بیدار رہ کر اپنا وقت گزارتے ہیں اور شب برأت کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ شب برأت میں مسلمان اپنے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن بعد ناعاقبت اندیش لوگ شب برأت میں رات بھر جاگنا، نوافل ادا کرنا، تلاوت قرآن میں مشغول رہنا، اس کو بھی بدعت شمار کرنے لگے ہیں۔ میں آج کی اس محفل میں مخالفین کی ہی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ شب برأت میں رات میں نوافل ادا کرنا اور تسبیح و تحلیل میں مصروف رہنا یہ عین ثواب کا کام ہے اور جائز اور درست ہے، مستحب ہے۔ جیسا کہ وہابیوں کے مشہور مناظر شیخ ثناء اللہ صاحب امرتسری اپنے فتاویٰ ثنائیہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 656 پر ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔ پہلے آپ وہ سوال سماعت فرمائیں۔ ان سے سوال ہوا کہ 15ویں شعبان کو کیا شب قدر کا کوئی ثبوت ہے؟ اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے؟ وہابیوں کے پیشوا شیخ ثناء اللہ صاحب امرتسری اس کا جواب میں تحریر کرتے ہیں کہ اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں۔ اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے۔ انہی کے ایک اور پیشوا شیخ عبداللہ روپڑی اپنے فتوے کی کتاب فتاویٰ اہل حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 554 پر ایک سوال کے جواب میں تحریر کرتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ ماہ شعبان کی 14ویں یا 15ویں کو روزہ رکھنا یا 3 روزے 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ میں رکھنے جائز ہیں یا نہیں؟ بات کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ شب برأت کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ چنانچہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے۔ ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ رکھنا بھی حدیث میں آیا ہے۔ محترم ناظرین، بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب برأت کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ حدیث ضعیف ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہابیوں کے ہی ایک پیشوا نواب صدیق حسن خاں بھوپالی صاحب حدیث ضعیف کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ امام نووی نے کتاب الاذکار میں کہا ہے کہ علماء اور محدثین اور فقہا نے کہا ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا فضائل میں مستحب ہے، بشرطے کہ وہ یعنی حدیث موضوع نہ ہو۔ حضرات، انہی کے طبقے کے ایک اور شخص ڈاکٹر خالد علوی صاحب نے بھی اپنی مشہور کتاب اصول الحدیث کے صفحہ نمبر 236 سے لے کر 288 تک فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی بابت علماء کا اتفاق نقل کیا ہے۔ حضرات، انہی کے ایک اور پیشوا
شیخ اسماعیل صاحب دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 75 پر مسلمانوں کے اس معمول کو لے کر کہ مسلمان مجمع کے ساتھ اکٹھا ہو کر رات کو قبرستان تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اس کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب برأت میں کسی کو اطلاع دینے اور جتلانے کے بغیر بقی یعنی مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس میں تشریف لے جاتے اور دعا کرتے، اور صحابہ میں سے کسی کو امر نہ فرماتے کہ اس رات قبروں پر جا کر دعا کرنی چاہیے، چہ جائے کہ آپ نے تاکید کی ہو۔ پس اگر اب کوئی شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے واسطے شب برأت کو صلحاء کا مجمع کر کے کسی مقبرے میں بہت ساری دعائیں کرے تو آن جناب کی مخالفت کے باعث اسے ملامت نہیں کر سکتے، یعنی جو اکٹھا ہو کر مجمع کے ساتھ قبروں پر جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں، مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو ملامت نہیں کر سکتے۔ حضرات، جبکہ شیخ اسماعیل صاحب دہلوی کا اس کو آن جناب کی مخالفت کہنا یہ خود ہی شریعت مطہرہ کے اصول کی مخالفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو شب برأت کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی برکتوں سے، اس رات کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔